السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے نصاب میں شامل موضوع شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء 1857 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے شمالی ہند میں اردو شاعری کے ارتقاء کے بارے میں جائزہ لیا تھا، جس میں ہم نے جانا کہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا ارتقاء کیسے ہوا اور 1857 تک اس میں کن کن شعراء نے مختلف تصانیف کی تخلیق کر شاعری کو پروان چڑھایا۔ آج ہم شمالی ہند میں اردو نثر کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیں گے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ اردو دہلی کے علاقے کے قریب ہی پیدا ہوئی، مگر یہاں یہ بہت دنوں تک ادب کے اعلیٰ مقام سے محروم رہی۔ اس کے برعکس دکن میں جہاں یہ زبان ایک مہمان کی حیثیت سے گئی تھی، اورنگزیب کی وفات تک آزادانہ طور پر پھلتی پھولتی رہی، پروان چڑھتی رہی، اور وہیں اس زبان کو پہلے ادبی حیثیت حاصل ہوئی۔ یعنی چاہے اردو زبان کی پیدائش شمالی ہندوستان میں ہوئی ہے، لیکن اس کا ادبی حیثیت جو ہے اسے دکنی ہندوستان میں ملی، اور اس درمیان شمالی ہند میں پیدا ہونے والی اس زبان کا ایک بھی مستند نقش دستیاب نہیں ہوا، جبکہ اسی زبان نے دکن پہنچ کر تقریباً 19 صدیوں میں قابل ذکر تصانیف پیش کی ہے۔ شمالی ہند میں نثر نگاری کا آغاز بہت بعد میں ہوا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے، پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شمالی ہند میں اردو کئی سو سال تک محض بول چال کی شکل میں ترقی کرتی رہی، اور فارسی کے غلبے کی وجہ سے اردو میں تصنیف و تالیف کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ لوگ فارسی میں لکھنا ہی اپنا شان سمجھتے تھے، اور اردو میں لکھنا شمالی ہند کے ادیبوں کے لیے شان کے خلاف تھا۔ یہاں تک کہ خطوط بھی فارسی میں ہی لکھنے کا رواج تھا۔ یعنی فارسی زبان کے غلبے کی وجہ سے شمالی ہند میں اردو نثر نے کوئی ترقی حاصل نہیں کی، اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ نثر کو ترقی دیر سے ملنے کی لیے شاعری ادبی حلقوں میں اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ نثر نگاری کا خیال ہی نہیں آیا، اور جب نثر نگاری کی طرف توجہ کی گئی تو فارسی کے دامن کو آسانی سے چھوڑ نہ سکے، اور فارسی کے اثر سے مقفع مسجع عبارت لکھی جانے لگی۔ یعنی کہ نثر کی طرف توجہ دیتے اس سے پہلے کہ شاعری کے حلقوں میں شعراء بہت حد تک شاعری کر رہے تھے، نثر کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا، اور جو بھی کچھ نثر لکھی جا رہی تھی وہ بھی فارسی کے اثرات کی وجہ سے بہت ہی مقفع و مسجع عبارت میں لکھی جا رہی تھی۔ اس لیے شمالی ہند میں نثری تصانیف کا سلسلہ صحیح معنوں میں 18ویں صدی کے دوسرے ربع سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلی تصنیف فضل علی فضلی کی کربل قطع ہے، جو 1732 یا 33 میں لکھی گئی۔ یہ کتاب فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ کربل قطع سے پہلے شمالی ہند میں نثر کا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہوا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء اس معیار تک نہیں ہوا جس معیار تک شاعری کا ہوا تھا، اور 18ویں صدی کے ربع دوم سے اس کی صحیح معنی میں شروعات مانی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند میں سب سے پہلے کس تصنیف کو اردو نثر کا مستند سرمایہ مانا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے فضل علی فضلی کی تصنیف کربل قطع کو مانتے ہیں کہ یہ تصنیف فضل علی فضلی نے 1732 یا 33 عیسوی میں فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کر کے کربل قطع کے نام سے لکھی تھی، جسے شمالی ہند میں اردو نثر کا پہلا مستند نمونہ مانا گیا ہے۔ اگر ہم دوسری تصنیف کی بات کریں تو وہ عیسوی خاں بہادر کی تصنیف قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ یہ اس دور کی سب سے اہم تصنیف ہے، جو 1732 عیسوی سے 1759 کے درمیان لکھی گئی۔ کربل قطع ایک مذہبی تصنیف تھی، لیکن اس کی بنیاد
غیر مذہبی ہے، یعنی قصہ مہر افروز ایک طبازاد داستان ہے، اور یہ اس کی زبان سادہ، صاف اور کئی لحاظ سے بہت ہی مقبول ہے۔ اگلی تصنیف ہم دیکھتے ہیں سودا کا دیابچہ۔ قدیم اردو نثر کا ایک بہترین نمونہ سودا کا دیابچہ ہے، جو انہوں نے اپنے مجموعی مراثی پر لکھا ہے۔ اس پر فارسی نثر کا گہرا اثر دکھتا ہے، یعنی اس پہ بھی فارسی اثر کا زیادہ دیکھا گیا ہے، اثرات زیادہ دیکھے گئے ہیں، چاہے وہ اردو نثر میں لکھا گیا ہے۔ اگلا جو مستند نمونہ ہے شمالی ہند میں اردو نثر کا، وہ ہے کلام پاک کے 2 تراجم۔ قدیم اردو نثر کے ارتقاء میں کلام پاک کے 2 تراجم کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کلام پاک کے دونوں ترجمے شاہ ولی اللہ کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے قلم سے 1782 سے 1790 کے دوران لکھے گئے۔ ان کو بھی ہم اردو نثر کے ابتدائی نقوش سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں عطا حسین خان تحسین کی تصنیف نوترج مرثا۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں اردو نثر کی جو سب سے اہم کتاب وجود میں آئی تھی وہ میر حسین خان عطا تحسین کی کتاب نوترج مرثا ہے۔ یہ فارسی داستان قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، یعنی یہ طبازات داستان نہیں ہے، بلکہ عطا حسین خان تحسین نے یہ فارسی کتاب داستان قصہ چہار درویش کا ترجمہ کر کے اردو میں لکھا ہے۔ تحسین کئی فارسی کتابوں کے مصنف تھے، مگر ان کے کارنامے نے انہیں نوترج مرثا کی وجہ سے ہی زندہ جاوید بنا دیا۔ اس کا اسلوب رنگینی اور مقفع ہے، تاہم اردو نثر کی تاریخ میں ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلی جو تصنیف ہے وہ ہے انشا کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی۔ شمالی ہند میں اردو نثر کی تاریخ میں انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی بڑی شہرت حاصل ہے۔ یہ تصنیف 1803 سے 1815 کے درمیان لکھی گئی۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ہندوؤں کی طرز زندگی بڑی خوبصورت عکاسی کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ ان کے رسم و رواج، کرداروں کے نام، لباس، موسیقی، گازے بازے، پھل پھول، باغات اور میوے، سب میں مقامی رنگ جھلکتا ہے۔ یعنی اس کتاب میں انشاءاللہ خان انشا نے جو کہانی پیش کی ہے وہ عربی فارسی الفاظ کا تو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ ہندی الفاظ اور اردو الفاظ کا استعمال کر کے اس کہانی کو جو ہے انشاءاللہ خان انشا نے پیش کیا ہے۔ اگلی جو ہم شمالی ہند میں اردو نثر کی خدمات جو ہم مانتے ہیں وہ فورٹ ولیم کالج کی خدمات ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو نثر کی ترقی کے کارواں کو فورٹ ولیم کالج نے ہی آگے بڑھایا ہے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا اور اس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ انگریز افسروں کو ہندوستانی معاشرے اور دیسی زبانوں سے ایک حد تک واقف کرا دیا جائے، اور تاکہ کمپنی کو اپنی حکومت چلانے کے لیے کسی طرح کی پریشانی محسوس نہ ہو۔ لہٰذا ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ملک کے گوشے گوشے سے ان سب پردراجوں کو اکٹھا کیا، اس کالج میں ملازم رکھا اور ان سے ایسی کتابیں لکھوائی جو عام فہم اور دلچسپ زبان کے ساتھ ساتھ قصہ گوئی کی کتابیں بھی تھیں، اور اس میں اخلاقی، تاریخی، سوانح عمری، لغت، غرض ہر ایک موضوع پر کتابیں لکھوائی گئی۔ ساتھ ہی دوسری زبانوں کی تصنیف کا اردو میں ترجمہ بھی کروایا گیا۔ اس کالج کے اہم مصنفین میں سب سے اہم ہے میر امن دہلوی، جن کی تصنیف باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں ہی لکھی گئی تھی، جسے جدید اردو نثر کا ہم نقش اولین مان سکتے ہیں۔ باغ و بہار کی وجہ سے فورٹ ولیم کالج اور میر امن دونوں کو بہت ہی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اردو ادب کے مصنفین انشا پردراز میں میر حیدر بخش حیدری، مظہر علی خان ولا، میر کاظم علی جوان وغیرہ نے بھی مختلف تصانیف کی تخلیق کر اس کارواں کو آگے بڑھایا۔ اس کالج کے ادیبوں نے مقفع عبارت سے قطع نظر سادہ اور سلس زبان کا رواج میں اپنا کر کتابیں تصنیف کی ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج کے بارے میں ہم نے جانا کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ انگریز ملازمین کو ہندوستانی زبان سے واقفیت کرائی جائے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مختلف ادیبوں، مصنفین اور انسا پردازوں کو اکٹھا کر کے ان سے نئی نئی کتابیں لکھوائی جائے اور مختلف کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا جائے۔ اس لیے اردو نثر کو فروغ دینے میں فورٹ ولیم کالج کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔
اگلا ہم دیکھتے ہیں دہلی کالج کی خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد اردو نثر کی ترقی کے اس کارواں کو دہلی کالج نے آگے بڑھایا۔ دہلی کالج 1825 میں اس عمارت میں قائم کیا گیا جہاں 1715 سے 1724 تک مشرقی انداز کی درسگاہ مدرسہ غازی الدین حیدر قائم کیا گیا تھا۔ دہلی کالج میں جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کالج کے مصنفوں میں سب سے اہم نام ماسٹر رام چندر اور امام بخش صہبائی کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں موجود اعلیٰ درجے کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے 1834 میں دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ اس سے اردو میں تصنیف و تالیف اور ترجمہ نگاری کے فن کو فروغ حاصل ہوا۔ اس سوسائٹی کے تحت 128 سے زیادہ کتابیں اردو میں ترجمہ کی گئی۔ ان میں چند نام یہ ہے: تاریخ سے متعلق کتابیں جن میں تاریخ چین، تاریخ ہند، تاریخ یونان۔ اس کے علاوہ کئی دیوان مرتب کی گئی جن میں دیوان امیر، دیوان سودا، دیوان درد اور کئی داستانیں جس میں لیلا مجنوں، بدر منیر، نیل و دمن، ان کے خاص طور سے جو ہے یہ کتابیں مختلف شعبوں میں مرتب کی گئی۔ اس سوسائٹی کے تحت فارسی اور انگریزی کے علاوہ عربی و سنسکرت کے بعض کتابوں کے ترجمے بھی کیے گئے۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کالج کی ادبی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی، اور اس کالج میں بہت ساری کتابوں کا اردو نثر میں ترجمہ کیا گیا، بہت ساری کتابیں تخلیق کی گئی۔ اس لیے فورٹ ولیم کالج کے بعد دہلی کالج کی خدمات کو اردو نثر کی ترقی اور توسیع میں ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب دہلی کالج نے بھی اردو زبان اور نثر کو ترقی دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خطوط غالب جنہوں نے اردو نثر کو آگے بڑھایا، ایک بلند مرتبہ عطا کیا۔ خطوط غالب اپنی مختلف انداز بیان کے لیے خاص طور سے جانے جاتے ہیں۔ جدید اردو نثر کا آغاز صحیح معنی میں غالب کے خطوط سے ہی مانا جاتا ہے۔ خطوط غالب کا اردو پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہنے کا جو انداز تھا، لکھنے کا انداز تھا، وہ بہت ہی مختلف تھا۔ ایسے بات لکھتے تھے جیسے سامنے والے سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو۔ ان کے خطوط میں بیضا تصنع اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائی سے قطع نظر ان کے خطوط میں عام بول چال کا انداز نظر آتا ہے، یعنی زیادہ مبالغہ نہیں ہے، تکلف و تصنع بھی نہیں ہے، اور ان نے بہت ہی عام بول چال کے انداز میں اپنے خطوط لکھے ہیں۔ اس لیے ہم خطوط غالب کو بھی اردو نثر کی ترقی اور توسیع میں فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ابتدائی نثر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے بعد سر سید کی خدمات بھی ہی اردو نثر کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کو فروغ دینے میں سر سید احمد خاں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مضامین کے ذریعے اردو نثر میں سادہ بیانی کو عام کیا، مداح نگاری پر زور دیا۔ انہوں نے 1832 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی میں کے تحت 40 کتابوں کے اردو ترجمے کیے گئے، جن میں تاریخ مصر و یونان، تاریخ چین، تاریخ ہند وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اردو نثر کے ارتقاء میں ان کی تصانیف آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ کو بھی ہم اہم کڑی کے طور پہ جان سکتے ہیں۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نثر کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج اردو نثر میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی سر سید احمد خان نے اردو نثر کو فروغ دینے میں جو اپنا اہم رول ادا کیا، ان کے رفقا نے جو اہم رول ادا کیا، مختلف کتابیں تصنیف و تالیف کی، مختلف کتابوں کے ترجمے کیے، تو اس سے شمالی ہند میں اردو نثر ایک پروان چڑھ کر ایک اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں عظیم جنگوں کے درمیان دنیا میں جو تبدیلیاں اور جو حالات رونما ہوئے، ان کے اثرات اردو ادب پر بھی مرتب ہوئے، اور اب اردو نثر، ناول، افسانہ، ڈرامے کے حوالے سے دونوں ترقی یافتہ زبانوں کے پہلو بے پہلو دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اردو زبان میں آج بھی ناول، افسانے، ڈرامے ہو یا مقالے، رپورٹاج، انشائیہ ہو، سب جو ہے اردو نثر میں آج لکھے جا رہے ہیں، اور اردو نثر میں کو فروغ دینے میں مختلف ادیب، مصنف، ناقدین، شرفا، امرا سب اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ ناظرین۔